دنیا کی کوئی مشکل ان کے لیے مشکل نہیں رہے گی. اہم یہ ہے ختم ہو گیا. جملے پہ یقین نہیں آیا. جو مولا کائنات کی محبت ہے میں عادت کی ہے نا, میں نے یہ کہا کہ سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ روحانی بیماری جو حرام کی غذا کی وجہ سے انسان کے قلب کو تاریک کر دیتی ہے, اگر اس کی کوئی دوا ہے, اگر اس کا کوئی تریاق ہے, اگر اس کو کوئی جلا دے سکتا ہے, کوئی اس زن کو برطرف کر سکتا ہے تو کوئی اور نہیں. سرکار ختمی مرتبہ فرماتے ہیں یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. مولا کائنات کی محبت انسانی دلوں کے لیے, مومنوں کے لیے جلا بخشتی ہے, ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے, اور کافروں اور نفاق کی خاری و مسائی کا سبب بنتی ہے. محترم گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک اور مرحلہ جس کی شاید ضرورت ہے کہ ہم پیغام سید الشہداء میں اس طرح کی توجہ رکھیں کہ پیغام کربلا کس طرح سے آخرت کی پیغام ہے. آج کربلا میں لوگوں کی تحریک انصاف اور ضرور نہیں کر سکتا. اس میں وسیع یہودی جس کے بارے میں کیا کہا کہ حقا کے بیمارے لا الہ الا حسین, کہ اگر کائنات میں خدا کا نام باقی رہے گا تو یہ حسین کی قربانی سے باقی رہے گا. اور پھر پیغام حسین کے متعلق کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی. ہمارے حسین آج اس کی تفسیر دیکھ رہے ہیں. کائنات میں یہودی ہو, عیسائی ہو, مسیحی ہو, ہر والا ہو, ہر مذہب کہتا ہے جو پیغام ہمیں حسین نے دیا وہ کائنات میں کسی نے نہیں دیا. حسین نے یہ پیغام دیا, آخری جملہ, کہ اپنے آپ کو کی غلامی سے نجات دو, اپنے آپ کو آزاد انسان کر دو. جو انسان دنیا سے آزادی حاصل کر کے اللہ کا بندہ بن جاتا ہے, اللہ پوری کائنات کو اس کی بندگی میں دے دیتا ہے. یہ سرکار سید الشہداء کا پیغام, اور اسی پیغام کو لے کر جناب سیدہ زینب کوفہ و شام کے ان بازاروں میں جو بڑی کا دن ہے نا, یقیناً چند جملے مسائل کے بھی ضروری ہیں کہ ہم اپنے دلوں کی تسکین کے لیے اس بیوی کو یاد کرتے ہوئے کہ کسی عورت ذات کے لیے, صرف نازک کے لیے آسان بات نہیں ہے کہ وہ کوفہ و شام کے بازاروں میں سے اس کیفیت میں گزرے کہ ہاتھوں میں رسن ہو اور بے متن و چادر ہو. سید سجاد بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ جو مصیبتیں مجھے شام میں, دربار شام, زندان شام اور بازار شام میں دیکھنی پڑی نا, ان مصیبتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے عصر عاشور کی مصیبتوں سے. سیدہ زینب نے یہ ساری مصیبتیں ایک مقصد کے لیے کہ قربانی سید الشہداء بچ جائے. عزیزو, آج امام حسین کے اس پیغام کی فتح پر مہر ثبت ہو رہی ہے کہ وہ جس نے جناب زینب کو پابند سلاسل کر کے اسیر بنانے کی کوشش کی, آج وہ یزید جیسا بد کردار اور ملعون سید سجاد کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں. سید سجاد کہتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے اجازت کے بغیر فیصلہ نہیں کروں گا. یہ امام جواب دے رہے ہیں زینب کے اس احسان کا جو امامت کو بچا کر دیا. آپ نے سنا شام غریبہ میں ان جلدے خیموں سے کہ جب کسی نے آگے کہا تھا نا بی بی آپ کی کوئی ایسی چیز خیمے میں رہ گئی ہے جو بہت قیمتی ہے, تو جناب زینب جب سید سجاد کو شاموں پر لے کر آئیں تو کہا کہ یہ اسلام کی سب سے بڑی متاع امام وقت ہے. تو آج سید سجاد جواب دے رہے ہیں, اے یزید جب تک